امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم ڈاکٹر سار علامہ محمد اقبال صاحب کے متعلق دو سوالات پر بات کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا وہ کسی امام مہدی مسیح موعود کی آمد کے قائل تھے، اور دوسرا سوال یہ کہ ان کا احمدیت کے ساتھ کیا تعلق رہا۔ تو یہ دو سوال جو ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں لازماً اس ماحول کو جا کے دیکھنا پڑے گا جو اس وقت وہاں پر موجود تھا اور ان کے گھر میں موجود تھا۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ علامہ سر محمد اقبال صاحب کے والد صاحب کی پیدائش سے پہلے، بلکہ اس سے کافی پہلے، ان کے خاندان میں ہندوازم سے اسلام کی طرف کنورژن ہو چکی ہوئی تھی۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ رام رام جاتے جاتے ہی جاتا ہے اور اللہ اللہ آہستہ آہستہ ہی آتا ہے، تو ایسا ہی کچھ معاملہ ان کے خاندان کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ کوئی ان یوزول غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جتنے بھی اس خطہ زمین پر ہندو پاک میں جو اب ہے، اس وقت لوگ ہندوازم سے اسلام کی طرف آئے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو بہت سارے ایسے امور تھے جن میں بہت آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوئی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ اسلام کا پتہ چلا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں وہ ہندوانہ رسوم اور رواج جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں ڈاکٹر سار علامہ محمد اقبال صاحب کے خاندان کے ساتھ بھی تھا۔ ان کے والد صاحب کی پیدائش پر ان کا نام جو ہے وہ نور محمد رکھا گیا، لیکن ان کا عرف جو ہے، یعنی جس نام سے وہ معاشرے میں ماحول میں پہچانے جاتے تھے، بلائے جاتے تھے، وہ شیخ نتھو تھا یا نتھو تھا۔ تو اگر ہم اپنے اس ماحول کو سامنے رکھیں تو اس کی ایک بڑی بیہودہ سی وجہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اس طور پر نام کو یعنی تبدیل کرنے میں۔ یعنی نور محمد سے اگر نتھو جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے، تو عام طور پر ہمارے معاشرے کا جو دستور ہے، جو رویہ ہے بدقسمتی سے، وہ یہ ہے کہ اتنا خوبصورت نام ایک شخص کا رکھا گیا ہے، لیکن اس کے گھر کے حالات، اس کا سوشل سٹیٹس، اس کے مالی حالات ایسے نہیں کہ معاشرہ جو ہے اس کو نور محمد کہہ کر بلائے، اور اس کا جو نام ہے اس کے ساتھ اس کی جو مالی حالت ہے، اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے معاشرے میں، وہ میچ نہ کرتا ہو۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی غریب آدمی یا کم جس کو کہتے ہیں کم ذات کا انسان، وہ اگر اس کا نام بہت اچھا بھی ہو تو لوگ اس کا نام اصل نام نہیں پکارتے، بلکہ اس کو کوئی ایسا نام دیتے ہیں معاشرے میں جو اس کی حیثیت کے ساتھ لگا کھاتا ہو، اس کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ تو ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال صاحب کے والد کا نام تو والدین نے نور محمد رکھا،
لیکن ان کا جو عرف تھا وہ نتھو کیوں پڑا؟ تو یہ جو میں نے وجہ بتائی ہے، عام روٹین میں ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے والد صاحب کے متعلق یہ بات نہیں تھی. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ان کے والد صاحب کے متعلق ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے یا ان کے مالی حالات کی وجہ سے یہ نتھو کا عرف جو ہے ان کو دیا گیا، کیونکہ ان کے شیخ نور محمد صاحب کے جو پوتے ہیں، شیخ اعجاز احمد صاحب، شیخ عطا محمد جو ان کے بڑے بیٹے تھے شیخ نور محمد صاحب کے، اور ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال صاحب کے جو بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے کا بیان ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سر علامہ محمد اقبال صاحب کے بارے میں، جس کا انہوں نے نام رکھا مظلوم اقبال. تو اس مظلوم اقبال کے ایک 5ویں باب میں وہ اپنے دادا کے متعلق یہ بات درج کرتے ہیں. تو میں ان کی تحریر کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور عرف شیخ نتھو. گھر میں اور محلے برادری میں سب انہیں میاں جی کہتے تھے. یہ جب میاں جی والی بات ہے، یہ بڑی عمر کا جب کوئی انسان ہو جاتا ہے، اور پھر ایک اس کے بعد جب ان کے شیخ عطا محمد صاحب اور ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال صاحب انہوں نے ایک شہرت حاصل کر لی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان وہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں یہی رواج ہے کہ وہاں پر میاں جی کہہ کر بھی بلا لیتے ہیں. تو یہ بڑی عمر کی بات ہے، لیکن شروع سے ان کا نام جو ہے نور محمد کے بجائے نتھو کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں شیخ اعجاز صاحب کہ میاں جی کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین کے ہاں یکے بعد دیگرے 10 لڑکے پیدا ہوئے، جو ایام شیرخواری میں ہی فوت ہو جاتے رہے. ان دنوں جہالت کا دورہ تھا. مستورات میں ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے کا عام رواج تھا. آج بھی بہت عام رواج ہے یہ، پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی، مسلمانوں میں بھی بہت ہے. میاں جی کی پیدائش پر گھر کی مستورات نے منتیں مانی، پیروں فقیروں سے دعائیں کرائیں، اور ٹونے کے طور پر بچے کے ناک میں ایک چھوٹی سی نتھ ڈال دی گئی. یہ جو عام روٹین میں عورتیں جو ہیں وہ ڈالتی ہیں زیور کے طور پر، جسے وہ بچپن میں کچھ سال پہنے رہے. یہ گویا اپنے ذوق میں، یعنی اپنے خیال میں، موت کے فرشتے کو یہ باور کرانے کی جاہلانہ کوشش تھی کہ یہ بچہ لڑکا نہیں لڑکی ہے. تو یہ وجہ تھی اس کے پیچھے جو وہ نتھ ڈالی گئی. نتھ کی وجہ سے نتھو عرف پڑ گیا. اس ٹونے کا اثر تو کیا ہونا تھا، کسی بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور میاں جی نے طویل عمر پائی. چنانچہ یہ غالباً 1930 میں جا کر فوت ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کا عرف نتھو پڑا ہے، اس کے پیچھے وہ ہندوازم کے کا اثر بھی تھا، اور اس زمانے کے جو توہمات تھے اور جو جہالت تھی اس کا اثر تھا، جو یہ عرف جو ہے ان کا نتھو جو ہے وہ پڑا ہے، کیونکہ وہ نتھ ڈالی گئی تھی ان کے ناک میں. تو یہ جو وجہ ہے اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے، کیونکہ آگے ہم نے جا کے اس کو ایک بہت خوبصورت واقعہ کے ساتھ لنک کرنا ہے کہ ان کا عرف نتھو کیوں پڑا تھا اور آگے جا کے تبدیلی کیا آئی ہے. علامہ محمد اقبال صاحب کے والد شیخ نور محمد صاحب اور ان کی والدہ یہ بالکل ان پڑھ لوگ تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بہت سادہ. ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ بہت ہی سادہ مزاج، اور اولیاء اللہ کے ساتھ اور صوفیاء کے ساتھ ان کا بہت میل جول تھا. گھر میں ایک دینی ماحول تھا اور بڑے خداترس قسم کے انسان تھے. یعنی جو بھی ایک اچھے انسان میں خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھی ہیں کہ یہ ان کی سیرت کا خاصہ تھا. اور ان کو پڑھنے کے بعد میرا بھی یقین اور تاثر یہی ہے کہ یہ ان کے بارے میں درست ہی لکھا گیا ہے. تو لیکن ان کی جو رہن سہن تھا اس میں ان کی کوئی 7 افراد کی فیملی تھی، جس کے یہ واحد کفیل تھے،
اور ان کی کفالت کے لیے جو ان کے پاس روزگار تھا وہ بھی بہت معمولی تھا. کوئی فیکٹریاں نہیں تھی چل رہی ان کی، کوئی بہت بڑے ذمہ دار نہیں تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ عورتوں کے جو اس وقت اس زمانے میں برقعے عورتیں پہنتی تھیں، ٹوپی والے، آج بھی بعض علاقوں میں پہنتی ہیں، تو وہ ٹوپیاں، ان برقعوں کے لیے یہ ٹوپیاں سلائی کرتے تھے. اور وہ ٹوپیاں کہتے ہیں، شیخ اعجاز احمد صاحب کا بھی بیان ہے اور بعض دوسری کتب میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ٹوپیاں اتنی خوبصورت ہوتی تھیں کہ مرد بھی ان کو پہن سکتے تھے. اور لیکن یہ کوئی تحقیر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ان کا مقام گرانے والی بات نہیں ہے. وہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الکاسب و حبیب اللہ، کہ جو انسان اپنی محنت مزدوری کرتا ہے اور اس سے رزق کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، وہ خدا کا دوست ہوتا ہے. تو یہ جو بزرگ تھے شیخ نور محمد صاحب، انہوں نے حت الوسع اپنی جو بھی ان کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے کہ یہ رزق حلال جو ہے اپنی فیملی کو لا کے دیتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ کسی جگہ پر بھی اپنی جو انسانی عظمت تھی، جو انسانی وقار تھا، اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتے تھے. تو ایسے واقعات بھی ان کے سیرت میں لکھے گئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جو سارہ علامہ محمد اقبال صاحب کی سیرت جنہوں نے لکھی ہے، ان کے اوپر، اقبالیات کے اوپر جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ علامہ سر محمد اقبال صاحب نے بھی یہ خصوصیات جو ہیں کہ وہ ایک اپنا وقار جو ہے اس کو قائم رکھتے رہے. یہ اپنے والد سے بعض خوبیاں جو ہیں انہوں نے ورثے میں پائی تھیں. شیخ نور محمد صاحب کا یہ جو پیشہ تھا، یعنی بطور ٹوپیاں بنانے والے کے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب انہوں نے بیعت کی ہے، اور اس کے بعد بیعت کا جو واقعہ ہے وہ تو ان کا علیحدہ سے کسی جگہ درج ہوا مجھے نہیں ملا، اور لیکن جو چیز ملی ہے وہ ایک کنکلوسیو ایویڈنس ہے، ایک حتمی ثبوت ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہوئی تھی. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر اپنی کتاب تحفہ کیسریہ میں نام لے کر کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے وہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تحفہ کیسریہ کتاب ہے، اس وقت ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی پر قادیان میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا جشن کے طور پر، اور اس میں مختلف علاقوں سے ہند و پاک کے جو اس وقت ہندوستانی تھا، اس کے مختلف علاقوں سے احمدی احباب جو ہیں وہ اس جلسے میں شمولیت کے لیے حاضر ہوئے. اور وہ جو حاضر نہیں ہو سکے انہوں نے بھی ایک عجیب رنگ حاضری کا اختیار کیا کہ انہوں نے اس جبلی کے جلسے کے لیے کچھ چندہ اپنی طرف سے بھجوا کر کہ ہم حاضر تو نہیں ہو سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی قبول نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں پر بالکل ہی حاضر نہ ہوں اور ہمیں وہ ثواب نہ ہو جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی وجہ سے اور اس جلسے میں شامل ہونے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. چنانچہ بہت سارے احباب ایسے تھے جنہوں نے اس طور پر بھی اس میں شمولیت جو ہے وہ اپنی کی ہے اور اپنی حاضری لگائی ہے. ان میں سے شیخ نور محمد صاحب جو ہیں وہ بھی تھے، جنہوں نے جو اپنے حالات کی وجہ سے وہاں تو نہیں جا سکے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ چندہ جبلی، ڈائمنڈ جبلی کے لیے بجوا کر تو اپنی حاضری جو ہے وہ لگائی ہے. اور وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا نام جو لسٹ شائع کی ہے تحفہ کیسریہ کے آخر پر، اس میں 272 نمبر پر ان کا نام جو ہے وہ درج فرمایا ہے، اور وہاں درج فرمایا شیخ نور محمد صاحب کلاس آز. اور سیالکوٹ کا بھی آگے ذکر ہے کہ سیالکوٹ کے تھے، ان اگلے کالم میں سیالکوٹ کا نام ہے کہ سیالکوٹ کے. تو یہی وہ بزرگ تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے چندہ بھیجا اور اس طور پر اپنی شمولیت کا اظہار کیا. اب سوال یہ ہے کہ ایک مرید جس کی ایک
گڈ سائز فیملی جو ہے اس کی کفالت ان کے ذمہ ہے، اور ان کا کوئی ذریعہ آمدن بھی ایسا نہیں کہ جس کی بنا پر وہ فوری طور پر وہاں سے جا سکتے، یا بعض اور مجبوریاں بھی ہوں گی، کمزوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے اخلاص کا جس حد تک وہ کر سکتے تھے اظہار وہ کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ ایک درست اقدام تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کا نام جو ہے وہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے، اس ڈاکومنٹ کو فوری طور پر اسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف زبانوں میں ترجمہ کروایا، اور ترجمہ کروانے کے بعد اس کو ملکہ وکٹوریہ کو بھی بھیجا گیا، اور دوسری جگہوں پر بھی اس کو تقسیم کیا گیا، اور وہ ڈاکومنٹ آج تک بھی موجود ہے۔ شیخ نور محمد صاحب نے اس ڈاکومنٹ کو چیلنج نہیں کیا کہ میرا نام یہاں پر کیوں لکھا گیا ہے۔ سر علامہ محمد اقبال صاحب نے اس تاریخی ریکارڈ کو چیلنج نہیں کیا۔ ان کے خاندان کے کسی فرد نے آج تک اس تاریخی ریکارڈ کو چیلنج نہیں کیا، اور یہ بات بھی سوچی نہیں جا سکتی کہ ان کے علم میں نہیں آئی ہوگی یہ کتاب، یہ بات سوچی نہیں جا سکتی کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہ نام وہاں پر درج کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بات بار بار شیخ اعجاز احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب میں، جو ان کے پوتے ہیں شیخ نور محمد صاحب کے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو درج کیا ہے، اور دوسرے سلسلہ کے لٹریچر میں بھی مسلسل اس بات کو درج کیا گیا ہے کہ شیخ نور محمد صاحب جو ہیں ان کا یہ نام وہاں پر درج ہے۔ تو آج تک تو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ تو یہ چیلنج نہ ہونا جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دل سے مان رہے تھے سارے کے سارے ہی، اور آج تک بھی مانتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ پھر ان کے والد صاحب نے اگرچہ جماعت سے ایک رنگ میں علیحدگی اختیار کی ہے، لیکن جماعت کی مخالفت کبھی نہیں کی، مرتے دم تک جماعت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ سر علامہ محمد اقبال صاحب نے اگر وہ جو ان کی پھوپھی کی وفات کا واقعہ ہوا ہے اور جنازے پر یہ لوگ جو ہیں گئے ہیں ان کے والد صاحب، اور پھر جب بتایا گیا کہ بھائی وہ چونکہ احمدی نہیں تھیں تو اس لیے آپ اس جنازے میں اس طور پر شامل نہیں ہو سکتے تھے، تو اس پر جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ کے وقت سر علامہ محمد اقبال صاحب نے جب ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ دراصل وہ دوبارہ بیعت کے لیے ان کو تحریک کی گئی تھی، کیونکہ ان کی طرف سے ایک کمزوری جو ہے وہ دکھائی گئی تھی اس خاندان کی طرف سے، اور سر علامہ اقبال صاحب اس وقت ایک خاندان میں ایک پرومیننٹ حیثیت جو ہے ان کی موجود تھی۔ جن کو ایسا نہیں کہا گیا وہ شیخ عطا محمد صاحب تھے، وہ اس لیے کہ وہ تو اپنے اخلاص میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور انہوں نے اپنے اخلاص کو کسی وقت بھی چیلنج نہیں ہونے دیا، تو لہٰذا ان کو کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ بیعت کریں۔ تو یہ سر علامہ محمد اقبال صاحب کے والد صاحب کی مخالفت نہ کرنا، اور پھر سر علامہ محمد اقبال صاحب کا صرف وہ ایک معمولی فیز ہے جس میں انہوں نے کچھ مخالفت کی، اور ایک مخالفانہ دراصل ایک نظم لکھی۔ جب ان کو بیعت کی تحریک کی گئی تو ایک مختصر نظم ہے جو اس زمانے میں مخزن میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے جواب میں سید حامد شاہ صاحب نے بھی ایک جواباً نظم لکھی، اور ان کو اس بات کی تنبیہ کی کہ آپ خوف خدا کریں، آپ خدا کے مامور کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ خاموش ہو گئے ہیں، اور کوئی زیادہ انہوں نے مخالفت جو ہے اس کی طرف قدم نہیں اٹھایا، لیکن ان کے اندر ایک فلکچویشن جو ہے وہ موجود رہی ہے،
اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس طرح میں نے شروع کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جس طرح ان کی شاعری کے اندر انقلابات ہیں، اور انقلابات سے مراد میری یہ تھی کہ تضادات ہیں، الٹ پلٹ ہے، تو ان کی جو دینی حیثیت تھی، جو ان کا احمدیت کے ساتھ رشتہ تھا، اس میں بھی الٹ پلٹ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، انقلابات آتے رہے ہیں۔ ایک وقت میں یہ کمزوری دکھاتے رہے ہیں، جماعت کی مخالفت بھی کسی حد تک کر بیٹھے، پھر اس کے بعد ایک محبت کا اظہار بھی کرتے رہے اور جماعت کے ساتھ تعلق بھی رکھتے رہے، عزت کا، احترام کا، اور جماعت کے متعلق جو آراء ہیں ان کی وہ بھی ہم آگے جا کے ذکر کریں گے کہ کس طور پر جماعت کو کن نظروں سے دیکھتے تھے، خلفاء کو کن نظروں سے دیکھتے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کن نظروں سے دیکھتے تھے، جماعت احمدیہ کو کن نظروں سے دیکھتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ جو ہے ان کے والد صاحب کی ہم بیعت کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ایک دینی معاملہ ہے، اور دینی معاملے کو دینی معاملے کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔ تو ہم اور اس لحاظ سے یہاں پر بیعت جماعت احمدیہ میں بیعت کا مفہوم کیا ہے، اور بیعت کیا چیز ہے، اور اس کا پھل کس طرح پر ملتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کا ذکر کرنا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو اس بات کی مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی کہ ان کے والد صاحب کی بیعت کا کیا سٹیٹس تھا، اور علامہ اقبال صاحب کا احمدیت کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا، اور باقی خاندان کا احمدیت کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا۔ تو اس حصے کو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔